ہم کتنا بھی دعا کریں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، لیکن جب تک ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ ہم ظہور کی دعا کر کیوں رہے ہیں اور مولا آنے کے بعد کریں گے کیا، اور ہمیں امام کی عدم موجودگی میں یعنی جب مولا غیبت میں ہے ہمیں کرنا کیا ہے۔ دو نظام آپ کے سامنے ہیں، ایک نظام کفر ہے، ایک نظام اسلام ہے۔ جو لوگ میری مجالس سنتے ہیں، میں کئی مرتبہ کہہ چکا کہ 1/3 آف قرآن جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے۔ حالانکہ قرآن مسلمانوں کے لیے آیا، لیکن سب سے زیادہ اس قرآن میں جس کا ذکر ہوا بنی اسرائیل کا ذکر ہوا۔ سورہ بقرہ اٹھائیں، آل عمران اٹھائیں، سورہ یوسف اٹھائیں، تمام تر عذابوں کو پڑھیں گے، قوم عاد کو پڑھیں، قوم سمود کو پڑھیں، جناب نوح کے واقعے کو پڑھیں، قوم لوط کو پڑھیں، تو سوال تو پیدا ہونا چاہیے کہ پروردگارا یہ قرآن آیا مسلمانوں کے لیے، لیکن جس قوم کا سب سے زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ بنی اسرائیل کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ رسول خدا کا فرمان ہے نعل بالنعل، وہ چیزیں جو بنی اسرائیل پر، وہ عذاب جو بنی اسرائیل پر آئے، وہ نافرمانیاں جو بنی اسرائیل نے کی، وہی کام نعل بالنعل، وہ سارے کام ریپیٹ ہوں گے امت مسلمان میں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا جو موسیٰ کا پہلا جانشین ہے، اس امت نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا انکار کیا۔ حضرت موسیٰ کا آخری جانشین امام زمانہ جناب حضرت عیسیٰ آج بھی زندہ ہیں اور پردے غیب میں موجود ہیں، اور رسول خدا کا آخری جانشین آج بھی زندہ ہے اور پردہ غیب میں موجود ہے۔ یہ ساری نشانیاں جو اس قوم میں ہوئی تھی وہ اس قوم میں بھی ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا کیوں تھا، اللہ نے امام حسین کو بھیجا کیوں تھا، یہ کربلا بپا ہوئی تو کیوں بپا ہوئی، یہ واقعہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رونما ہوا تو کیوں رونما ہوا؟ وہ بیوی جس کے لیے رسول خدا فرماتی ہیں نہ بیوی نے کسی نامحرم کو دیکھا، نہ نامحرم نے کبھی کسی بیوی کو دیکھا، اس بیوی کو ضرورت کیوں پڑی کہ دربار میں جاتی ہیں اور اتنا بڑا خطبہ دیتی ہیں؟ ایک ہے ذکر شہادت، ایک ہے سوچنا کہ یہ واقعہ رونما کیوں ہوا، ایک ہے کربلا پہ رونا، ایک ہے یہ سوچنا کہ اس زمانے کے لوگوں کو ہوا کیا تھا، کتنے سال گزرے تھے رسول خدا کو جاتے ہوئے، اور انہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا۔ جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے تب تک کسی منطقی انجام تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو پہلی چیز جو آپ کے ذہنوں میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ حکومت امام زمانہ کا مقصد کیا ہے، انبیاء الہی کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ میری خلقت کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کا ایک ہی مقصد تھا، اس کائنات میں حکومت الہی کو قائم کیا جائے۔ وہ بنی اسرائیل جنہوں نے اتنے معجزے دیکھے لیکن کتنی اذیتیں دیں جناب حضرت موسیٰ کو، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، تفاسیر کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، تقریباً 11 معجزے حضرت عیسیٰ نے دکھائے، حضرت موسیٰ نے دکھائے، لیکن اس کے بعد بھی یہ قوم نافرمانی کی طرف چلی گئی۔ جو نعمتیں خدا نے بنی اسرائیل کے اوپر نازل کی کسی امت کے اوپر نازل نہیں کی، من و سلوہ کو نازل کیا گیا، لیکن یہ ناشکری قوم نے حضرت موسیٰ کا ساتھ نہ دیا۔ حکومت الہی کو قائم کرنا تھا۔ کچھ علماء 1 لاکھ سے 6 لاکھ تک کہتے ہیں لوگوں کو ہجرت کروائی۔ اے خدا تو ان قوموں کو ہجرت کیوں کروا رہا ہے؟ یہ اذیتیں دے رہے ہیں، پھر بھی حضرت موسیٰ ان کو لے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک مقصد تھا، ایک ایسی قوم کو جمع کیا جائے جہاں پر حکومت الہی کو نافذ کیا جائے۔ مقصد الہی تھا اس دنیا میں ایک حکومت قائم ہو جسے حکومت الہی کا تصور ہے، لیکن یہ حکومت موسیٰ قائم نہ کر سکے، یہ حکومت سلیمان پروپر طریقے سے قائم نہ کر سکے، یہ حکومت رسول خدا نے قائم کی لیکن یہ حکومت کمپلیٹلی قائم نہیں ہوئی۔ یہ وعدہ کون پورا کرے گا؟ امام زمانہ پورا کریں گے کہ کائنات کے کونے کونے میں نظام الہی کی حکومت ہوگی۔ حکومت اسلامی اور ہے، نظام الہی اور ہے۔ ہو سکتا ہے حکومت اسلامی میں الہی قوانین کو پامال کیا جائے، مثلا اسلامک ریپبلک آف پاکستان تو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ فحاشی بھی ہے، یہاں پہ اوریانی بھی ہے، یہاں پہ ظلم بھی ہے، یہاں پہ ظالموں کو بلایا بھی جاتا ہے اور ظالموں کا استقبال بھی کیا جاتا ہے اور ان کا ڈرائیور بھی بن دیا جاتا ہے، لیکن حکومت الہی میں ایسا نہیں ہوتا۔ حکومت الہی میں ظالم کو ظالم کہا جاتا ہے، مظلوم کو مظلوم کہا جاتا ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں امام حسین کربلا کیوں گئے تھے؟ امام حسین کربلا اس لیے گئے تاکہ بنیاد رکھی جائے حکومت الہی کی، بنیاد رکھی جائے اسلامک سیولائزیشن کی۔ کربلا اگر آپ دیکھیں گے وہاں پر جوان بھی ملے گا، وہاں پہ بوڑھا بھی ملے گا، وہاں پہ خاتون بھی ملے گی، وہاں پہ بچہ بھی ملے گا، یعنی پورا آپ کو نظام ملے گا۔ کربلا میں آپ کو اخلاق بھی ملے گا، کربلا میں آپ کو عقیدہ بھی ملے گا، کربلا میں آپ کو احکام بھی ملیں گے، کربلا میں نماز بھی ملے گی۔ اگر اخلاق کو دیکھنا ہے تو ادب عباس کو دیکھ لیجئے،
اگر عقیدے کو دیکھنا ہے تو امامت کے عقیدے کو کربلا میں دیکھ لیجئے، اگر احکام کو دیکھنا ہے تو نماز حسین ابن علی کو دیکھ لیجئے۔ ایک دن کی مہلت مانگتے ہیں تاکہ عبادت الہی میں مشغول رہیں۔ مولا کہ اپنے اصحاب سے محبت نہیں تھی، ظہر عاشور ہوتی ہے، وقت نماز ہوتا ہے، امام سعید کو کھڑا کر دیتے ہیں، یعنی امام احکام کی اہمیت کو بتا رہے ہیں، نماز کی اہمیت کو بتا رہے ہیں۔ تو کربلا ایک پورا معاشرہ ہے جس معاشرے کو امام زمانہ کمپلیٹلی نافذ کریں گے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں ظہور امام زمانہ سے پہلے پوری دنیا حسین ابن علی کو جاننا شروع ہو جائے گی، یعنی دنیا کے کونے کونے تک کسی سے پوچھا جائے گا کون ہے حسین ابن علی، سب کو پتا ہوگا کون ہے حسین ابن علی۔ اور اس کا زندہ معجزہ 40 کی مشی ہے، یعنی آپ 40 پہ دیکھیں گے بھائی کیا ہوا اچانک کربلا میں کہ 1 ملین سے 2 ملین، 2 ملین سے 10 ملین، 10 ملین سے 20 ملین، 20 ملین سے 30 ملین وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں، یعنی شیعہ بھی جا رہا ہے، سنی بھی جا رہا ہے، مسیحی بھی جا رہا ہے۔ علماء فرماتے یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، یعنی خدا دکھانا چاہتا ہے کہ یہ دیکھو وہ حسین جو ابھی قبر میں سوئے ہوئے ہیں، اس حسین شہید کے لیے پوری دنیا جا رہی ہے، یعنی 30 ملین لوگ اس کی شہادت کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو تصور کرو جب اسی حسین کے بیٹے کا ظہور ہوگا اور جب وہ آواز دے گا تو پوری کائنات اس کی آواز کی طرف جائے گی۔ اللہ وعجل فرجہم۔ تو کچھ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم صرف زبانی شیعہ نہ بنیں۔ یہ المیہ ہے کہ منبر پر نہ آنے والوں کی توجہ ہے نہ سننے والوں کی توجہ ہے۔ جب قوم کی درسگاہیں بیدار نہ ہوں تو قوم بھی بیدار نہیں ہوتی۔ صدیاں گزر گئیں لیکن ایران میں انقلاب تب آیا جب وہاں کے علماء بیدار ہوئے، جب وہاں پہ پڑھنے والوں میں بیداری آئی۔ آج 1 گھنٹے کی مجلس میں کیا ہوتا ہے، کون سی فکر دی جاتی ہے، ایک ہی واقعے کو مختلف انداز سے بیان کیا جاتا ہے اور مجمع واہ واہ کرتا ہے۔ کتنی بار ہم منبر سے بیان کریں گے کہ فلاں صاحب میدان سے بھاگ گئے، وہ تو ایک بار بھاگے تھے، ہم نے کوئی کروڑ بار ان کو بھگا دیا۔ لیکن سوال یہ ہے میدان سے بھاگتا کون ہے؟ جس کے وجود میں ڈر ہوتا ہے، جس کے وجود میں خوف ہوتا ہے۔ اس میں ایک اخلاقی نقطہ ہے۔ اگر مولا علی کے چہرے پر کوئی لعاب دہن پھینک دیتا ہے اور مولا اس کے سینے سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ فضیلت کا نقطہ بھی ہے، اخلاقی نقطہ بھی ہے۔ اخلاقی نقطہ اس میں یہ ہے کہ علی کو اپنے غصے پر کنٹرول تھا، یہ اخلاقی نقطہ ہے۔ اور وہ جو میدان سے بھاگے اس میں منفی نقطہ یہ ہے، صفت رذیلہ یہ پائی جاتی ہے کہ ان کو موت سے خوف تھا۔ جب رسول کو چھوڑ کے میدان میں جاتے ہیں صفت رذیلہ یہ پائی جاتی ہے کہ رسول سے کم محبت تھی، مال دنیا سے زیادہ محبت تھی۔ تو اب مومن سے سوال کیجئے کہ جب وہ میدان سے بھاگ گئے آپ خوش بھی ہوتے ہو، واہ بھی کرتے ہو، لیکن ایک سوال ہے کہ اگر یہی صفت میرے وجود میں پائی جائے، اگر یہی بھاگنے کی صفت میرے وجود میں پائی جائے تو صفت ہے نا۔ ہر وہ بچہ جو کائنات میں پیدا ہوتا ہے وہ گنہگار نہیں ہوتا، وہ چاہے دشمن اہل بیت ہو یا محب اہل بیت ہو، پیدائشی طور پر کوئی گنہگار نہیں ہوتا۔ جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو حواس خمسہ سے جو چیزیں حاصل کرتے ہیں، قوت سماعت سے، قوت بصارت سے، چکھنے کی طاقت سے، قوت لامسہ سے جو چیزیں، قوت سامعہ سے جو سنتے ہیں، وہ سارا ڈیٹا اور مٹیریل ہمارے ذہن میں جمع ہوتا ہے۔ جو ہم نے جمع کیا وہ ہم ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں وہی بول رہا ہوں جو میرے ذہن میں ہے، آپ جو فیصلے کرتے ہیں وہی فیصلے کرتے ہیں جو ڈیٹا آپ کے ذہن میں جمع ہے۔ تو جس مہد میں انہوں نے تربیت پائی ویسا رنگ ان کو ملا، جس ثقافت میں، جس کلچر میں، جس سیولائزیشن میں وہ بڑے ہوئے تھے وہی صفات ان میں پائی جاتی تھی۔ اور علی ابن ابی طالب جس کلچر میں بڑے ہوئے، جس ماحول میں بڑے ہوئے، جس تربیت میں بڑے ہوئے، وہی صفات میرے آقا علی ابن ابی طالب کے وجود میں پائی جاتی تھیں۔ تو میں نے کہا ایک طرف محمد بلا رہے تھے لیکن مسلمان موت کے ڈر سے بھاگ رہے تھے۔ آج سوال ہے جب اذان کی آواز آتی ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، اے مومن جلدی آ کس کی طرف؟ نماز کی طرف۔ جلدی آ کس کی طرف؟ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف۔ جلدی آ کس کی طرف؟ وہ عمل جو خیر العمل ہے،
یہ جملہ کسی اور کے مکتب میں نہیں ہے، کسی اور مسلمان کی اذان میں نہیں ہے، صرف شیعہ اذان میں پایا جاتا ہے کہ حیا علی خیر العمل، یعنی ہم نماز کو ہر عمل سے کیا سمجھتے ہیں؟ خیر سمجھتے ہیں۔ اب سننے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے مؤذن بلا رہا ہے، یہ مؤذن نہیں بلا رہا، یہ خدا کی آواز ہے، یہ حیا اللہ کی طرف سے ہے، اذان رسول نے دی، رسول کو جبرائیل نے دی، یعنی بلانے والا کون ہے؟ پروردگار عالم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مومن سنے لیکن آواز الہی پہ لبیک نہ کہے، تو اس میں بھی وہی صفت ہے جو ان کے وجود میں تھی۔ ان کو نبی بلا رہے تھے، وہ نہیں جا رہے تھے، ان کو خدا بلا رہا ہے اور یہ نہیں جا رہے۔ ایک مرتبہ ہم لبیک یا حسین کی آواز بلند کرتے ہیں کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ دین لوگوں کی زبان کی چٹکاری ہے، یہ مزہ لیتے ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں لیکن عمل میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حسین بلا رہے ہیں، مومن جا نہیں رہا، علی بلا رہے ہیں، مومن جا نہیں رہا، امام زمانہ بلا رہے اور مومن جا نہیں رہا۔ تو دو نظام تھے۔ فرماتے امام زمانہ کے جب ظہور ہوگا تو فرمایا اس امام زمانہ کے نظام میں کوئی بچہ چور نہیں بنے گا، کوئی بچہ قاتل نہیں بنے گا، جو بھی پیدا ہوگا اور اس امام زمانہ کے نظام میں بڑا ہوگا مومن ہوگا۔ دوسری طرف قرآن اٹھائیے، جناب نوح کہتے ہیں خدا میری قوم پر عذاب نازل کر، یہاں تک حضرت نوح کہتے ہیں خدا اس قوم کے بچے بچے پر بھی عذاب نازل کر۔ جناب جبرائیل آتے ہیں، نوح اتنی بڑی بد دعا کیوں کر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ حضرت نوح کی آواز آتی ہے اب اس قوم میں کوئی نیک بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ سوال یہ نوح کیوں پیدا نہیں ہوگا؟ کیونکہ نوح کی آواز آتی ہے ماحول اتنا بگڑ چکا، کلچر اتنا بگڑ چکا، اس زمانے میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ بگڑا ہوا بچہ پیدا ہوگا، یہ ماحول کا اثر ہے۔ اور امام زمانہ جب حکومت کو نافذ کریں گے ماحول کو اتنا اچھا کریں گے، اگر اس ماحول میں برا بچہ بھی جائے گا وہ اچھا ہو جائے گا۔ اس کی زندہ مثال یہ ہے، آپ کسی وہابی کے کسی یہودی کے بچے کو ایڈاپٹ کریں اور اپنے گھر میں بڑا کریں، وہ بچہ علی والا بنے گا۔ جب اس گھر میں بڑا ہوگا تو حسین کی محبت اس کے دل میں ہوگی۔ تو یہ نظام ہے جو انسان سازی کرتا ہے۔ سسٹم ایک فرد سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے جب آپ سسٹم میں جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہی پاکستانی جب پاکستان میں قانون پہ عمل نہیں کرتے اور یہی پاکستانی یو کے چلا جائے، آسٹریلیا چلا جائے، تو وہاں پہ ایسا قانون پہ عمل کرتا ہے جیسا اس نے کہیں نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ جب ہم ان کے سسٹم میں جاتے ہیں تو ہم عمل کرتے ہیں، لیکن جب ہم اسی سسٹم میں ہیں عمل نہیں کرتے۔ اس کا مطلب عیب سسٹم میں ہے۔ کتنی بھی آپ سیاسی پارٹیاں بنا دیں اور کہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ میں جانا ہے، لیکن یہ سسٹم کیونکہ اچھا نہیں ہے، اس سسٹم میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ فرمایا بالکل ایسے ہے، ایک راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ ڈرائیور آپ حافظ قرآن بھی رکھ لیں لیکن پھر بھی گاڑی کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی۔ جب نظام ولایت نہ ہو، جب راستہ الہی نہ ہو، جب حکومت کا سسٹم الہی نہ ہو، ڈرائیور کتنا بھی اچھا بٹھا دیں، کوئی کہتے عمران خان آئے گا اچھا ہو جائے گا، کوئی کہتے کون آئے گا اچھا ہو جائے گا۔ بھائی جب سسٹم خراب ہے آپ بہترین بندہ لائیں لیکن وہ سسٹم کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی راستہ جنت کی طرف جا رہا ہو، آپ اس میں بدترین شخص بھی بٹھا دیں پھر بھی راستہ کہاں پہ اینڈ ہوگا؟ جنت میں ہوگا۔ تو یہی دعا جو ہم روز نماز میں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ الہی راستہ ہے۔ اب سوال یہ ہے الہی راستے میں اور نظام کفر میں فرق کیا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فرجهم۔ امام زمانہ ایسا کون سا کام کریں گے؟ ایک لفظ ہے جسے ہم کہتے ہیں سویلائزیشن، اردو میں جسے کہتے ہیں تمدن۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہر جوان اگر اسے ایجوکیشن حاصل کرنی وہ یورپ جانا چاہتا ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی حکومتوں میں مثالیں یورپ کی دیتے ہیں، یو کے کی دیتے ہیں، یو ایس کی دیتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ایک قوم بنائی اور سیولائز قوم بنائی۔ جب کوئی بھی قوم سیولائز بن جاتی ہے تو لوگ اس قوم میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ سیولائز مطلب جب اس میں تہذیب آ جاتی ہے، جب اس میں تمدن آ جاتا ہے تو ان کی اکنامک مضبوط ہوتی ہے، اقتصاد مضبوط ہوتا ہے، ان کی فوجیں مضبوط ہوتی ہیں۔ امام زمانہ ایک ایسی سیولائزیشن بنائیں گے جس کو اسلامی سیولائزیشن کہا جاتا ہے۔ لیکن امام زمانہ کا معیار کیا ہوگا اور نظام کفر کا معیار کیا ہے؟ فرمایا دو فرق ہیں۔ ایک مومن جو یہاں پر نہ صفائی کا خیال کرتا ہے نہ قانون کا خیال کرتا ہے، لیکن وہی جب یورپ میں جاتا ہے تو خیال کرتا ہے۔ کس وجہ سے خیال کرتا ہے؟ اسے پتا ہے اگر میں ریڈ سگنل کو توڑوں گا
تو مجھے فائن کر دیا جائے گا، مثلا 500 پاؤنڈ مجھے دینے پڑیں گے۔ تو فرمایا نظام کفر ایک چیز پہ کھڑا ہے، اسے کہتے ہیں معاش، مال پہ کھڑا ہے، تجارت پہ کھڑا ہے۔ آج سورہ جمعہ آپ نے سنی، وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے میرے حبیب تو کھڑا ہے لیکن یہ تجارت کی وجہ سے تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ شیطان ایک چیز آپ کے ذہن میں بناتا ہے، اسے کہتے ہیں بزنس، اسے کہتے ہیں تجارت، اسے کہتے ہیں مال۔ فرمایا حبیب تو کھڑا ہے لیکن یہ مال کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے تجھے چھوڑ دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ لہون، اور کس میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ لہو لعب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ ترکو کا یعنی تو کھڑا ہے، اس سے مراد امام زمانہ بھی ہیں، یعنی تا ظہور امام زمانہ منتظر ہیں، لیکن یہ مومن، یہ عزادار، یہ مسلم، یہ مسلمان کس کی وجہ سے امام کو چھوڑتا ہے؟ اس تجارت کی وجہ سے۔ تو فرمایا شیطان کا سب سے بڑا حربہ، نظام کفر کا سب سے بڑا حربہ جس پر وہ اپنے نظام کو کھڑا کرتا ہے وہ تجارت ہے۔ وہ آپ کو صرف یہ بتائے گا کہ آپ کو بزنس کیسے کرنا ہے، آپ کو مال جمع کیسے کرنا ہے، آپ کو دنیا کیسے بنانی ہے۔ وہ طریقے بھی خود بتائے گا کہ کس طریقے سے بزنس کرنا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ بھی بتائے گا کہ اس پیسے کو خرچ بھی کہاں کرنا ہے، یعنی کمانا بھی آپ کو سکھائے گا، خرچ کرنا بھی آپ کو سکھائے گا۔ یہاں تک کہ آپ جائیے یوٹیوب پہ جائیے، انگریزوں کے بڑے بڑے سلوگن کیا کہتے ہیں کہ ہم بلینر کیسے بنے، ملینر کیسے بنے، زیادہ پیسہ کیسے کمائیں۔ اس کا اس سے سروکار نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے کمایا جاتا ہے، حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے، رشوت سے آ رہا ہے یا محنت کی کمائی سے آ رہا ہے۔ اس کا بس مطلب یہ ہے کہ مال کو جمع کیا جائے، پیسے کو جمع کیا جائے۔ آپ کے ملک کو قرضہ لینا ہے، ان کا اس سے سروکار نہیں ہے، سود حرام ہے، سود نہیں دیا جائے، بس سروکار اس سے ہے کہ مال جمع کیا جائے۔ اور یہاں تک وہ یہ بھی سکھائے گا تمہیں مال کو خرچ کہاں کرنا ہے، یعنی ذرائع مال بھی بنائے گا، اس کے بعد خرچ کرنے کے ذرائع بھی بنائے گا۔ مثلا وہ سکھائے گا تمہیں ایک مہینے میں 1 لاکھ کیسے کمانا ہے، بس کمانا ہے، حلال و حرام سے اس کی کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور یہ بھی سکھائے گا تجھے خرچ کیا کرنا ہے۔ وہ خرچ کرنے کے لیے کلب بنائے گا، وہ خرچ کرنے کے لیے فلمیں بنائے گا، وہ خرچ کرنے کے لیے ذرائع زر بنائے گا، وہ خرچ کرنے کے لیے تمہارے لیے زینتیں بنائے گا، وہ خرچ کرنے کے لیے تمہارے لیے ایزی لائف سٹائل لائے گا، وہ خرچ کرنے کے لیے تمہارے لیے تمام تر ذرائع کو خلق کرے گا۔ اب تو پیسہ بنائے گا بھی، مومن سوچے میں پیسہ خرچ کہاں پہ کر رہا ہوں، وہ ٹی وی پہ خرچ کر رہا ہے، وہ زینت دنیا پہ خرچ کر رہا ہے، وہ مال دنیا پہ خرچ کر رہا ہے، وہ ایسی جگہیں تمہارے لیے گھومنے کے لیے بنائے گا تو وہاں پہ جا کے خرچ کرے گا۔ یہ ہے نظام کفر، ایک طرف نظام الہی ہے۔ فرمایا وہ تمہارے دلوں میں ڈر پیدا کرتا ہے، پیسے کی وجہ سے ڈر پیدا کرتا ہے، تو قانون مند بنتا ہے پیسے کی وجہ سے۔ تجھے پتا ہے اگر میں سگنل کو توڑوں گا مجھے پیسہ دینا پڑے گا، تو پیسے کو بچانے کے لیے تو قانون بند بن جائے گا۔ اسے پتا ہے مثلا اگر کرپشن کو پکڑنا ہے، اگر منی لانڈرنگ کو پکڑنا ہے تو وہ یہ کہیں گے اگر کوئی ہمیں بتائے گا کسی نے کتنا پیسہ چوری کیا ہے ہم اس کا 10% اسے دے دیں گے۔ اب لہٰذا جس کو پیسہ بچانا ہے وہ آپ کو کہے گا میں 30% دیتا ہوں، آپ میری شکایت نہ لگائیے۔ تو سارے فیصلے کس پہ کیے جائیں گے؟ عقل معاش پہ کیے جائیں گے، یعنی نظام معاش پہ چلتا ہے۔ دوسری طرف نظام الہی ہے، امام زمانہ کا نظام ہے۔ فرمایا وہ کس پہ چلتا ہے؟ فرمایا امام زمانہ کی حکومت قائم ہوگی عقل معاد پر، قیامت پر۔ یعنی یہ مومن اس لیے جھوٹ نہیں بولے گا کہ جھوٹ بولنے پر مجھے پیسے دینے پڑیں گے، یہ اس لیے جھوٹ کو ترک کرے گا کیونکہ اس کے ذہن میں قیامت کا تصور زندہ ہے۔ حکومت مہدی معاد پہ کھڑی ہوگی، یعنی لوگوں کے دلوں میں قیامت کے تصور کو زندہ کیا جائے گا۔ اس لیے امام علی فرماتے ہیں کہ علی کے شیعے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں موت سے محبت پائی جاتی ہے۔ جو موت سے ڈرے وہ علی والا کبھی ہو نہیں سکتا۔ ایک تسبیح کا تصور کیجئے، اس تسبیح میں بھی دانے ہیں لیکن اس تسبیح کا جو دھاگا ہے وہ معاش ہے، یعنی کفر کا نظام اس کا دھاگا معاش ہے۔ امام زمانہ بھی ایک تسبیح بنائیں گے، اس کا دھاگا کیا ہے؟ معاد ہے۔ وہ اپنی پوری حکومت کو معاد پہ کھڑا کریں گے۔ اب شیطان کرتا کیا ہے؟ جب اس کو نظام الہی کو توڑنا ہے وہ اس دھاگے کو توڑ دیتا ہے۔ وہ کون سا تصور ہے؟ قیامت کا تصور ختم کر دیتا ہے۔ آج امام سے پوچھا گیا مولا لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا کیونکہ قیامت کو مان تو رہے ہیں لیکن قیامت پر یقین نہیں ہے۔ اگر اس کو موت پہ یقین ہوتا، اگر یہ جانتا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، یہ کبھی جھوٹ نہ بولتا، یہ کبھی گناہ نہ کرتا۔ تو فرمایا انبیاء الہی نے لوگوں کے دلوں میں معاد کا تصور زندہ کیا۔ امام حسین نے کربلا میں شہادت کے تصور کو زندہ کیا کہ ان کے بھتیجے ہیں جناب قاسم، ایج کیا ہے؟ 14 سال ایج ہے، لیکن پوچھتے ہیں کہ میرے بھتیجے کیف عندک الموت، تمہارے لیے موت کیسی ہے؟ تو کیا حسین جملے فرماتے چچا احلا من العسل، میرے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو آج ہر مومن کو دیکھنا
سوچنا چاہیے کہ میں زندگی میں جو فیصلے کر رہا ہوں، میں اپنی بیٹی کی شادی کرواتا ہوں کس عقل کی بنیاد پر، معاش کی بنیاد پہ کرواتا ہوں یا معاد کی بنیاد پہ کرواتا ہوں؟ جب میں جاب کی سرچ کے لیے جاتا ہوں تو میں اپنی جاب کس بنیاد پہ لیتا ہوں؟ معاش کی بنیاد پہ لیتا ہوں یا معاد کی بنیاد پہ لیتا ہوں؟ خطیب کو یہ سوچنا چاہیے جب میں مجلس پڑھتا ہوں تو کس بنیاد پہ پڑھتا ہوں؟ پیسے کی خاطر جاتا ہوں، شہرت کی خاطر جاتا ہوں، دنیا کی خاطر جاتا ہوں یا قیامت کی خاطر جاتا ہوں؟ سننے والے کو سوچنا چاہیے جو مجلس میں سننے جا رہا ہوں اس میں مجھے معاش دیا جا رہا ہے یا معاد دیا جا رہا ہے؟ جب انسانوں کے فیصلے قیامت کی بنیاد پر ہوں، دین الہی کی بنیاد پر ہوں اور قبر کی بنیاد پر ہوں، فرمایا وہی انسان متقی بن جاتا ہے اور امام زمانہ کا سپاہی بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہم، اسی لیے اللہ نے شہداء کا درجہ بلند کیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، اے انسان اگر تم نے کسی کو قتل کیا، بے گناہ قتل کیا، تو فرمایا یہ تصور دنیاوی ہے کہ تو نے ایک انسان کو مارا ہے، لیکن میں کہوں گا تو نے پوری کائنات کو قتل کر دیا۔ ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا، اگر کسی نے ایک انسان کو زندگی دی، مولا یہ کون سی زندگی ہے؟ ڈاکٹر والی زندگی ہے جو کسی کو کینسر سے بچاتا ہے، بیماری سے بچاتا ہے؟ چھٹے امام فرماتے نہیں، یہ وہ زندگی نہیں ہے۔ مولا کون سی؟ اگر کسی نے کسی کو ہدایت دی، ابدی زندگی دی، تو امام فرماتے ہیں دنیا کہے گی اس نے ایک کو ہدایت دی ہے، لیکن اس کی ہدایت کے صدقے میں خدا کہے گا اس نے پوری کائنات کو ہدایت دے دی۔ تو حسین اسی چیز کے پیچھے تھے کہ ایک بندہ میرے لشکر میں آ جائے، اور ایک آتا ہے تو حسین کہتے ہیں آج حسین کو کامیابی مل گئی۔ یہ جملہ بڑا عجیب ہے، جب تاریخ کے یہ جملے پڑھتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ شمر مولا کے سینے پر سوار ہے، اس وقت مولا کہہ رہے ہیں اے شمر کیا تو حسین کو جانتا نہیں ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ کیا تجھے نہیں احساس کس کے سینے پہ سوار ہے؟ کہ حسین بتا ہے کہ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اگر اب بھی تو میرا گلا نہ کاٹے، کیونکہ جس گلے پہ تو چھری چلانے والا ہے اس چھری چلانے کے بعد کوئی تجھے بچا نہیں سکتا، اب بھی وقت ہے، اب بھی اگر تو سدھر جائے تو میں قیامت میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ تو حسین کس چیز کے پیچھے تھے؟ اس چیز کے پیچھے تھے کہ ایک انسان کو ہدایت مل جائے۔ آج یہ در ہدایت مجلس قائم اس لیے کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے۔ مجلس میں آ کر کوئی مومن علی علی کرے لیکن گھر میں جا کر علی کا کردار نہ ہو، اس بچے میں والد کا ادب نہ ہو اور اس والد میں اولاد کی تربیت کا احساس نہ ہو۔ یہ عقل معاش ہے کہ ہم بچوں کی اس پڑھائی کے پیچھے تو ہیں جس سے ان کی دنیا بنے، ہم اے لیول کرواتے ہیں، انگلش پڑھواتے ہیں تاکہ اس کی دنیا بنے، لیکن کتنا ہم نے اس بچے کی آخرت کی فکر کی، کتنا قرآن پڑھایا، کتنا امام شناسی کا درس دیا، کتنا تصور مہدویت کا درس دیا۔ یہیں سے پتا چلتا ہے کہ ہماری زندگیاں معاش پہ چل رہی ہیں، معاد پہ چل نہیں رہی۔ تو فرمائے جتنا موت کو یاد کرو گے اتنا پروردگار عالم تمہارے ایمان کو بڑھائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہر زمانے میں خدا نے کسی شخص کو، ایک مرتبہ شمر بھی نماز پڑھتا تھا اور کہتا تھا اہدنا الصراط المستقیم، سورہ ہم تو سب پڑھتے تھے۔ مولا حسین بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ آج کا شیعہ بھی کہہ رہا ہے، آج کا سنی اور آج کا وہابی بھی یہی، یعنی سب ایک ہی دعا کر رہے ہیں کہ خدا مجھے کس راستے پہ چلا؟ صراط مستقیم پہ۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں سمپل ترین ایڈریس اگر کائنات میں کوئی ہے تو صراط مستقیم کی ہے۔ اگر آپ سے پوچھوں مجھے پنڈی جانا ہے، کسی اور شہر جانا ہے، تو آپ مجھے کئی راستے بتائیں گے کہ سیدھا جائیے، رائٹ مڑیے، لیفٹ مڑیے، لیکن خدا سے پوچھا جاتا ہے خدا جنت کا راستہ کون سا ہے؟ ایک ہی جملہ ہے، رائٹ جاؤ، سیدھا جاؤ، یہ وہ راستہ ہے جہاں پہ تمہیں ہدایت ملے گی۔ تو اس راستے کو پہچاننے کے لیے مومن کیا کرے؟ ایک مرتبہ دعا ہے، لیکن کوئی الگو، کوئی ایسا کیریکٹر ہمارے سامنے تو ہونا چاہیے جس کو ہم فالو کریں، یا پتا چلے اگر ہم اس کے ساتھ ہیں تو ہم حق کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ہیں تو باطل کے ساتھ ہیں۔ کنفیوژن جو اہل سنت میں پیدا وہ یہی کنفیوژن تھا۔ وہ اپنے لوگوں کو منع کرتے ہیں مشاجرات صحابہ کو نہ پڑھو، کیونکہ ایک طرف حدیث لگا دی کہ اصحابی کا نجوم ایہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ سارے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، جس کے بھی پیچھے جاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اب صراط تو ایک ہے لیکن انہوں نے سب کو صراط بنا دیا۔ راستہ تو ایک ہونا چاہیے نا، ہزار راستے تو جنت کی طرف نہیں جاتے، خدا ایک ہی راستے کو بتاتا ہے۔ لہٰذا اب انہوں نے کہا اگر مشاجرات صحابہ میں ہمارے لوگ جائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، جنگیں ہیں، اختلافات ہیں، ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں، تو فرمایا کبھی اس کے قریب نہیں جانا۔
کیونکہ دو راستوں سے خالی نہیں ہے، اگر جاؤ گے تو یا خارجی بن جاؤ گے یا رافضی بن جاؤ گے. لیکن یہ نعمت خدا نے شیعت کو عطا کی. ہاں ہمارے پاس کئی راستے نہیں ہیں. حدیث رسول خدا علی مع الحق والحق مع علی. اگر تجھے حق کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ حق کوئی فزیکل وجود نہیں رکھتا، حق کوئی مٹیریلسٹ وجود نہیں رکھتا کہ آپ کو پتا چلے حق کہاں جا رہا ہے. حق کا کوئی سگنل نہیں ہے کہ خدا آپ کو بتائے اب رائٹ مڑنا ہے اب لیفٹ مڑنا ہے. جب فتنے آ جائیں تو مجھے کرنا کیا ہے. تشیع میں فتنے پیدا ہو جائیں، مسلمانوں میں فتنے پیدا ہو جائیں، اب مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہا میں کس کو فالو کروں. مختلف لیڈرز ہیں، مختلف ہدایتیں دینے والے ہیں، مختلف راستے دکھلانے والے ہیں، مجھے کس راستے پہ جانا ہے. تو رسول خدا نے ایک حدیث فرما دی علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہے ہیں. جہاں جہاں علی جائیں گے وہاں وہاں حق ہے. یعنی آسان پاتھ اور راستہ بتا دیا، علی کے پیچھے چلو. مشکل ترین وقت میں خوارج کا وقت آیا، مارقین قاسطین مسلمانوں پہ اتنے سخت وقت آئے. علماء فرماتے ہیں اگر ہم بھی اس زمانے میں ہوتے فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا. امام حسین جب کربلا میں پہنچے، تاریخ دان کہتے ہیں اس زمانے میں کتنے لوگ تھے جو حسین کو بحیثیت امام مانتے تھے. کتنے لوگ تھے؟ فرماتے 200 بھی شاید نہ ہوں. اور آج کتنے لوگ ہیں؟ 600 ملین سے زیادہ ہیں. تو امام حسین کو امام، یہ کس کی برکت ہے؟ یہ کربلا کی برکت ہے. سلولی اہل بیت نے ایسی تربیت کی، تشیع کی کہ آج یہ مقام ہے کہ سب امام حسین کو ایز اے امام تسلیم کرتے ہیں. تو علی کو ذات حق بنایا. لیکن سوال یہ ہے مکتبی اہل بیت کے ماننے والوں، آج ہمیں کیسے پتا چلے کہ حق کہاں ہے؟ شیعہ مختلف قیادتوں میں، شیعہ مختلف محاذوں میں بٹے ہوئے ہیں، عقائدی اختلافات، ہسٹوریکلی اختلافات. آج مجھے کیسے پتا چلے مجھے کہاں جانا ہے؟ الگوئے حق کیا ہے؟ معیار حق کیا ہے جس کو دیکھ کر میں تشخیص دے سکوں کہ اگر میں اس کے پیچھے جاؤں گا تو میں حق پہ قائم ہوں، اور اگر اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا میں حق پہ نہیں ہوں. تو اللہ نے آپ کو ایک نظام دیا جس کی بنیاد پر ہمیں شیعہ کہا جاتا ہے. اس نظام کا نام کیا ہے؟ نظام ولایت. یعنی جو علی کی ولایت کو مانتا ہے وہ شیعہ ہے. کس بنیاد پر؟ ہم ایک آیت پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اب علمی نقطہ ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے گا. قرآن میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، ایک آیت ناسخ ہے، ایک آیت منسوخ ہے. ایک آیت جو آئی اس کا حکم ختم ہو گیا، ایک آیت وہ ہے جس کا حکم تا قیامت باقی ہے. مثلا اقیموا الصلاۃ، ایسا نہیں کہ یہ آیت صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے تھی. جب تک اسلام ہے اور مسلمان ہے اور دنیا قائم ہے سب پر نماز کیا ہے؟ واجب ہے. اسی طرح یہ آیت ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے حبیب اعلان کر دے، اپنے جانے کے بعد کسی جانشین کو مقرر کر دے. اگر تو نے نہ کیا گویا تم نے اپنی رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا. تو نبی نے کس کو کھڑا کیا؟ علی ابن ابی طالب کو. سب کو پتا ہے. لیکن آیت کا حکم باقی ہے، آیت ختم نہیں ہوئی. یہ آیت کا حکم علی ابن ابی طالب پر باقی ہے. شب 19 رمضان آنے والی ہے، آیت کا حکم باقی ہے. اے علی تو دنیا سے جانے والا ہے، اپنے بعد کسی جانشین کو مقرر کر. اس قوم کو بغیر سہارے کے چھوڑ کے نہیں جانا، حکم باقی ہے. مولا علی پر بھی واجب ہے. اگر علی تم نے کسی کو مقرر نہ کیا گویا تمہاری ولایت میں کوئی کام با اثر نہیں تھا، تمہاری جنگیں ضائع، تمہاری محنتیں ضائع. کیونکہ اس کو پہنچانا ہے کسی ہدف تک، اس کو نظام الہی تک لے کر جانا ہے، اس کو امام زمانہ کی حزام تک لے کر جانا ہے. علی تیرے بعد شیعہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ کہاں سے ہدایتیں لیں گے؟ کتنے شیعوں کے فرقے بنے؟ یہ فرقے اس لیے بنے کہ لوگ اسی ہدایت کے راستے سے دور ہو گئے. تو مولا علی پر بھی واجب ہے. مولا علی نے مولا حسن کی ولایت کا اعلان کیا. امام حسن پر بھی واجب ہے، جانے سے پہلے انہوں نے حسین ابن علی کی ولایت کا اعلان کیا. امام حسین کربلا میں موجود ہیں، وہاں پر امام حسین پر بھی واجب ہے. تمام تر بیویوں کو جناب امام سجاد کے خیمے میں جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میری بہن زینب تم عمر میں سجاد سے زیادہ ہو لیکن یہ تیرا امام ہے، جو کہے تم پر واجب ہے. اگر کہے خیمے میں رک جا تو رک جانا، اگر کہو خیمے سے نکل جا تو نکل جانا، کیونکہ یہ تیرا امام ہے. امامت کا اعلان کر کے جاتے ہیں. امام سجاد پر حکم باقی ہے. محمد باقر کا اعلان کرتے ہیں.
میرے پانچویں امام پر اعلان واجب ہے، وہ چھٹے امام کی امامت کا اعلان کرتے ہیں، چھٹے امام پر واجب ہے، وہ ساتویں امام کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں، ساتویں امام آٹھویں امام کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں، آٹھواں نویں امام کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں، نویں امام دسویں امام کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں، دسویں گیارہویں کا اعلان کرتے ہیں، اور گیارہویں امام امام زمانہ 5 سال کے ہیں، اپنے شیعوں کو بلاتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں مجھ سے سوال نہ پوچھنا، اس سے سوال پوچھنا۔ امام زمانہ کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں۔ امام زمانہ جب غیبت صغرا میں تھے اپنے 4 نائبوں کو بتا کر گئے کہ شیعوں میں تجھے تکو تنہا چھوڑ کے نہیں جا رہا، یہ مت سمجھنا میں تمہارے اوپر کوئی راستہ چھوڑ کے نہیں جا رہا، نشانیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ میرے 4 نائب ہیں، تمہیں ان کو فالو کرنا ہے۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے مولا امام زمانہ آیت کا حکم اب بھی باقی ہے، جب آپ غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں تو اس قوم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ اگر مولا اس آیت پہ عمل نہ کریں تو گویا تمام تر پچھلوں کی محنتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اس وقت امام زمانہ فرما کر جاتے ہیں کہ میرے بعد جو ہمارے اخبار میں سب سے زیادہ ماہر ہو، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جس کو ہم اپنی لغت میں کیا کہتے ہیں؟ مجتہد کہتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ولایت کا ترجمہ ہے حکومت۔ کیا ترجمہ ہے؟ حکومت۔ لاہور میں ایک فتنہ کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا کہ ایرانیوں سے ان کو بڑی چڑ ہے، انہوں نے ولایت علی کے مقابلے میں ولایت فقی کو کھڑا کر دیا، 2 ولایتوں کے انہوں نے ٹکرا۔ یہ دشمن کا کام ہے کہ جو چیز آپ کے دل میں انتہائی باعث محبت ہے اس کو لڑایا جائے۔ تو میں نے سوال کیا، میں نے کہا آپ پاکستان میں حاکم کس کو پسند کرو گے؟ سوال میں کرتا ہوں، جواب آپ دیجئے۔ کیا ایسا حاکم اچھا ہے جو نمازی ہو، یا ایسا حاکم اچھا ہے جو بے نماز ہو؟ ایسا حاکم اچھا ہے جو متقی ہو، یا ایسا حاکم پسند ہے جو گنہگار ہو؟ تمہیں ایسا حاکم پسند ہے جو فاسق و فاجر ہو، یا ایسا حاکم پسند ہے جو عالم ہو؟ تمہیں کون سا حاکم پسند ہے؟ وہ حاکم پسند ہے جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہو، یا وہ حاکم پسند ہے جو منکر ولایت علی ہو؟ تو جواب نہیں، علی والا ہو، مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، نمازی ہو۔ تو میں نے کہا تم نے لفظ کو نہیں سمجھا، ولایت علی اور ہے، ولایت فقی اور ہے۔ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں امام جمعہ، یہ بھی امام ہے، امام علی وہ بھی امام ہے، امام ابو حنیفہ وہ بھی امام ہے۔ ہماری قوم لفظوں میں الجھی ہوئی ہے، کیونکہ ہمیں بس لفظ امام بتایا گیا۔ امام کا ترجمہ کیا ہے؟ رہنما، رہبر، جو آگے چلے کوئی اس کے پیچھے چلے اسے کیا کہتے ہیں؟ امام۔ ایک بیٹے کے لیے باپ امام ہے کیونکہ بیٹا باپ کے پیچھے چلتا ہے۔ ایک گھر میں والد کیا ہے؟ امام ہے۔ امام جمعہ بھی کہتے ہیں، امام جماعت بھی کہتے ہیں۔ لیکن اگر میں لفظ امام لیتا ہوں آپ کے ذہن میں تصور فوراً کیا آتا ہے؟ مولا علی کا۔ جب میں لفظ ولایت لیتا ہوں آپ کے ذہن میں فوراً تصور کون سا آتا ہے؟ ولایت علی کا۔ ہم نے الفاظ کے تصورات کو محدود کر دیا۔ اب یہی لفظ اگر کہیں اور پہ استعمال ہوتا ہے تو مسئلہ ہوتا ہے۔ اب لفظ ولایت کا اگر انگلش میں ترجمہ کیا جائے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ جو گورن کرے، جیسے گورنمنٹ کہتے ہیں۔ ہاں، لفظ امام کا اگر انگلش میں ترجمہ کیا جائے تو لیڈر بنتا ہے۔ یعنی اگر انگلش میں کہو تو مسئلہ نہیں، عربک میں کہو تو کیا ہے؟ ایشو ہے۔ 90s میں یہ ایک شبہ اٹھا تھا اور لوگوں نے ہمیں کہا تھا بھائی ہم ایرانی بڑے غلط کام کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا کہ جب رسول خدا کا نام آتا ہے تو یہ 1 صلوات بھیجتے ہیں، جب خمینی کا نام آتا ہے یہ 3 صلواتیں بھیجتے ہیں۔ عقل دیکھیے لوگوں کی۔ میں نے کہا اچھا صلوات سے چڑ ہے یا خمینی سے؟ پہلے سوال کا جواب یہ دو، یہ صلوات بھیجتے کس پہ؟ کس پہ صلوات بھیجی جا رہی ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات محمد و آل محمد پہ۔ میں نے کہا یہ تو خمینی کا کردار ہے کہ جب اس کا نام آتا ہے تو لوگ 3 مرتبہ محمد و آل محمد کو یاد کرتے ہیں۔ آپ کے نام سے کسی کو اللہم صلی علی محمد۔ تو اس دور کے ابو موسیٰ اشعری مت بنیے، اپنے دور کے مالک اشتر بنیے۔ المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، وہ اپنے فیصلے کرنے میں ہوشیار ہوتا ہے۔ انہوں نے ہمیں لفظوں میں جکڑ دیا۔ بھئی ولایت کا ترجمہ اگر انگلش میں کیا جائے تو ایکسیپٹیبل ہے، حکومت اردو میں ترجمہ کیا جائے، کس کی حکومت؟ فقی کی حکومت۔ اچھا ایران میں تمہیں کس کی حکومت پسند ہے؟ شاہ کی حکومت؟
کسی فاسق کی حکومت, کسی فاجر کی حکومت. ایک ایسا شخص ایران میں بیٹھا ہوا ہے جو علی والا بھی ہے, متقی بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے, اور علی کے فرامین پہ عمل بھی کرتا ہے. اب تمہیں کون, اس کا الٹرنیٹ تمہیں کون سا پسند ہے؟ کیا تمہیں شاہ پسند ہے؟ یہ وہ سوچ ہے جو دشمن ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے. لیکن ایک معجزہ جو ولایت فقیہ کا ہے, جو آج تک لوگ اس کو درک نہیں کر سکے, سمجھ نہیں سکے, وہ یہ ہے. کچھ لشکر آئے تھے, ان میں سے کوئی جرنل یہ بات کر رہا تھا کہ ہم نے سوچا کہ جنت البقیع کو گرا دیا گیا. اس زمانے میں کیا مجتہد تھے کہ نہیں تھے؟ موجود تھے. لیکن کیوں جنت البقیع کو بچا نہیں سکے؟ ثمرات کی بات کر رہا ہوں. کربلا پہ حملہ ہوا, آل سعود نے کیا تھا, مولا کے روزوں کو گرا دیا گیا تھا. اس وقت مراجے تھے کہ نہیں تھے؟ تھے, لیکن بچا نہیں سکے. صدام نے مولا حسین کے روزے پہ حملہ کیا تھا, کئی گولیاں لگی تھیں. کیا عراق میں مراجے نہیں تھے؟ تھے, لیکن بچا نہیں سکے. اس وقت پاور بھی کم تھا, دشمن کی طاقت بھی کم تھی, لیکن پھر بھی ہمارے روزوں کو گرا دیا. جن مقامات کو ہم مانتے ہیں ان کی بے حرمتیاں کی مراجع موجود ہیں, حوض علمیہ موجود تھے, لیکن ہم بچا نہیں سکے. اچانک کیا ہوا آج کہ پاور بھی زیادہ, طاقت بھی زیادہ, سارے ملک اکٹھا ہیں, مسلم بھی ان کے ساتھ, اسرائیل بھی ان کے ساتھ, امریکہ بھی ان کے ساتھ, پورا زور لگا لیا, لیکن بی بی زینب کے روزے تک پہنچ نہیں پائے. وجہ کیا ہے؟ مراجع تو اس وقت بھی تھے. کسی نے مجھے کہا کہ یہ اہل بیت کا معجزہ ہے, وہ بچا رہے ہیں. میں نے کہا پھر جنت البقیع کو گرایا تو پھر معجزے کہاں گئے تھے؟ گمراہ اگر کیا جائے, آج یہ معجزہ ہے. آج اگر بی بی زینب کا روزہ بچا, وجہ کیا ہے؟ مراجع اس زمانے میں بھی تھے, مراجع زمانے میں بھی ہیں. اس زمانے میں ایک فرق تھا, مراجع تو تھے پر فقیہ کی حکومت نہیں تھی. آج فقیہ کی حکومت ہے. یہ فقیہ ہے, جب آپ کی حکومت ہو تو آپ کو پاور ملتا ہے. انقلاب سے پہلے شیعہ کتنے دنیا میں پہچانے جاتے تھے, لیکن انقلاب کے بعد اقوام متحدہ میں ایران کے پریزیڈنٹ کھڑے ہو کے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن پڑھتے ہیں. یہ کون ہے جو اقوام عالم امام زمانہ کو روشناس کروا رہے ہیں, مولا امام حسین کا نام لے رہے ہیں؟ یہ اور ہے. آپ ایران میں آتے ہیں, آپ کو بہت ساری خامیاں بھی نظر آتی ہیں. ہمیں افراد سے کام نہیں ہے, سسٹم سے کام ہے. علی ابن ابی طالب کی حکومت میں بہت سارے ایسے افراد تھے جو نااہل تھے, لیکن آپ علی کو غلط نہیں کہہ سکتے, اس سسٹم کو غلط نہیں کہہ سکتے. یہ ان کا قصور ہے جو اہل بیت کو فالو نہیں کر رہے, یہ ان کا قصور ہے سسٹم کو فالو نہیں کر رہے. تو یہ برکتیں ہیں, مکتب اہل بیت بڑا. آج دنیا کے جس بھی کونے میں جائیے آپ کو شیعہ ملیں گے. افریقہ چلے جائیے, نیروبی چلے جائیے, کینیا چلے جائیے, دارالسلام چلے جائیے, انگلینڈ چلے جائیے, یو کے, آسٹریلیا چلے جائیے. وہ کون سا ملک ہے جہاں پہ مکتب اہل بیت کا پیغام نہ پہنچا ہو؟ اور وہ دنیا کی کون سی زبان ہے جہاں پہ مکتب اہل بیت کی ٹرانسلیشن نہ ہوئی ہو؟ یہ کس کی برکتیں ہیں؟ جب آپ کی ایک حکومت نے اتنا کمال کر دیا تو تصور کیجئے جب حکومت امام زمانہ قائم ہوگی تو کائنات میں کتنا پیغام اہل بیت پھیلے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجہم. تو یہ وہ کمالات تھے جو انقلاب کے بعد, اس تصور کے بعد, اب یہ تصور چاہے عراق میں آتا یا بحرین میں آتا یا ایران میں آتا, کہیں بھی یہ تصور اگر نافذ ہو, حکومت الہی نافذ ہو. ایک ہے عقیدہ, ایک ہے عمل, ایک کچھ ہیں اصول, کچھ ہیں فروع. ہم اصولوں کے بڑے پابند ہیں. مثلا اگر کوئی علی کی ولایت کو نہ مانے, خلافت مولا کو نہ مانے, ہم اس سے لڑ پڑتے ہیں. لیکن جو مان لے اور علی کے فرمان پہ عمل نہ کرے, ہم اسے کچھ نہیں کہتے. اگر کوئی دو قومی نظریے کو نہ مانے, اسے غدار پاکستان کہا جاتا ہے. یعنی پاکستان بننا تھا, قائد اعظم کے نظریے کا انکار نہیں کرنا, اس اصول پہ سب پاکستانی قائم ہے. لیکن پاکستان بننے کے بعد اس ملک کی جو دھجیاں اڑائے, اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. قانون پاکستان کو جو نہ مانے, ہم اسے ڈیموکریسی کا دشمن مانتے ہیں, ہم اسے نظام کا دشمن مانتے ہیں. لیکن اگر کوئی اسی قانون کو پامال کرے, یعنی ہم اصول میں بڑے مضبوط ہیں لیکن فروع میں ہم لوگ بڑے کمزور ہیں. یہ ہماری قومی مسئلہ ہے. اسی طرح مسلمان لا الہ الا اللہ پہ جان دے دیتا ہے, محمد رسول اللہ پہ جان دے دیتا ہے, رسول خدا کی کوئی توہین کرے مر مٹنے پہ تیار ہو جاتا ہے. لیکن وہی مسلمان رشوت لیتا ہے. صفائی نصف, آدھا ایمان صفائی ہے اس ملک میں. صفائی یعنی آدھا ایمان تو ہے ہی نہیں پاکستان میں, باقی بچا آدھا ایمان.
جس میں نماز روزہ ہے، حج زکات خمس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ چیزیں بھی ہمارے وجود میں نہیں ہیں. تو ایک اصول ہے، اصول کو صرف ماننا کافی نہیں ہے، فروع پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. ایک ہے نظریے حکومت امام زمانہ، اس نظریے کو صرف ماننا کافی نہیں ہے بلکہ امام زمانہ کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا. صرف قیامت کو ماننا کافی نہیں ہے، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس قیامت کے لیے کچھ کرنا بھی بہت ضروری ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کچھ ایسا کر کے جاؤ جس میں نسلیں تمہیں یاد رکھیں، کچھ ایسا کر کے جاؤ جس میں تمہاری اولادیں تمہیں یاد رکھیں، کوئی ایسا عمل جو کس کو خوش کرے؟ امام زمانہ کو خوش کرے. جب آپ سلوات بھیجتے ہیں نا برائے خوشنودی امام زمانہ، کس کی خوشنودی، کس کی خوشی کے لیے سلوات بھیجو؟ امام کی خوشی کے لیے. صرف مولا کی خوشی کے لیے سلوات بھیجنی ہے یا مومن تجھے کچھ کرنا بھی ہے؟ اپنے اخلاق کو بنانا ہے، اپنی رفتار کو بنانا ہے، اس مکتب کو آ کر لے کے جانا ہے اور پیغام امام کو بڑھانا ہے. اور امام فرماتا ہے شیعو کتنی بھی مصیبتیں تمہارے اوپر آئیں یہ مت سمجھنا کہ ہم تجھے دیکھ نہیں رہے. توقی امام زمانہ ہے کہ بتا دو میرے شیعوں کو کہ ہم تمہارے احوال سے غافل نہیں ہیں، جو کچھ تمہارے اوپر ہوتا ہے ہمیں پتا ہے. یہ عالم دین کہتا ہے میں حرم امام حسین میں گیا، 3 دن میں نے رو رو کے دعا کی کہ خدا یا مجھے مولا حسین کی زیارت کروا یا مجھے امام زمانہ کی زیارت کروا. کہتا سب کچھ تھا لیکن اندر کی کچھ بے چینیاں تھیں جس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا. ایک دن رویا، دوسرے دن رویا، تیسرے دن رویا، لیکن کوئی زیارت نصیب نہیں ہوئی. اب کہتا ہے ایک مرتبہ میں غصے سے اٹھا اور یہ سید کہتا ہے میں نے اپنا امامہ اتارا اور مولا کی زری کے اوپر پھینک دیا. میں نے کہا اتنا رویا آپ نے اپنی زیارت نہیں کروائی، اب میں کبھی بھی آپ کے حرم نہیں آؤں گا. یہ سیادت کا لباس بھی میں نے اتار دیا. کہتا یہ کہہ کے روتا ہوا حرم سے باہر نکلا. جیسے باہر نکلا تو راستے میں ایک خوب روح سید ملے. کہتا انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا، اور سلام کا کرنا تھا میں نے محسوس کیا کہ میری جتنی پریشانیاں تھیں ختم ہو گئیں. یہ ولایت تکوینی ہے ہاں، کہ ایک نظر میں وہ ہر چیز کو ختم کر دیتے ہیں، مصیبتوں کو. عجیب سا سکون آ گیا. انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا حسین کے حرم سے آ رہا ہوں. پھر کہا کہ اتنے ناراض کیوں لگ رہے ہو؟ میں نے پورا قصہ بتایا. میں مولا کے حرم میں گیا تھا، پھر مولا نے زیارت نہیں کروائی، امامہ میں نے زری کے اوپر پھینکا. تو انہوں نے فرمایا کبھی اپنے امام سے ناراض نہیں ہوا کرتے. اور کہا سید اپنا امامہ کیوں اتارا ہے؟ کہا حسین کی زیارت تو تمہارے لیے مشکل ہے لیکن مہدی کی زیارت تم کر سکتے ہو. کہ رات کا وقت تھا، 3-4 بجے رات کے وقت تھے، مجھے اچانک بازار میں لے گئے. آقا وحید خراسانی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ جیسے بازار سے گزرنے لگے ایک دکان کھلی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جاؤ اس دکان پر اور اپنے لیے امامہ لو. دکاندار کو انہوں نے اشارہ کیا، دکاندار نے سبز امامہ، سبز کپڑے کا امامہ میرے لیے کاٹا اور میں نے اپنے سر پہ باندھا. اور انہوں نے کہا چلو حرم میں چلتے ہیں اور صبح کی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھتے ہیں. کہ جیسے حرم میں پہنچا آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی صاحب امام جماعت تھے اس وقت، انہوں نے کہا جلدی جماعت میں کھڑے ہو جاؤ، یہ بہت بڑا عالم ہے، ہمارا مورد تائید ہے، یہ ہمارا حقیقی عالم دین ہے. میں فوراً نماز میں کھڑا ہوا، لیکن میں نے کیا دیکھا، مجھے تو کہا کہ جماعت میں کھڑے ہو جاؤ، خود مولا جا کے آگے یعنی محراب سے بھی آگے خود کھڑے ہو گئے اور فرادہ نماز پڑھنے لگے. میں پوری نماز میں سوچ رہا تھا مجھے جماعت کے لیے کہا ہے لیکن خود اکیلے کیوں کھڑے ہوئے ہیں. یہاں نماز ختم ہوئی، میں نے مڑ کر دیکھا ان کا وجود وہاں سے غائب ہو چکا تھا. اب میں پریشان ہوا، دوڑے دوڑے بازار میں گیا جہاں سے امامہ لے کر دیا تھا تاکہ اس شخص سے پوچھوں کہ واقعاً وہ شخص کون تھا جس نے کہا تھا مجھے کپڑا دو. جب بازار میں گیا اچانک مجھے یاد آیا ارے رات کے 3 بجے آئے، پورا بازار بند تھا. یہ ولایت تکوینی یعنی ایک لمحے میں چاہیں تو ایک چیز کو کریٹ کر دیتے ہیں، ایک لمحے میں چاہیں تو دکان کو بنا دیتے ہیں، کپڑے کو بنا دیتے ہیں. کہ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرے آقا امام زمانہ تھے. میں فوراً مولا کے حرم میں گیا اور میں نے توبہ طائب کی. امام رضا فرماتا ہے شیعو کتنی بھی مصیبتیں ہوں لیکن ہم اہل بیت سے کبھی دور نہ ہوا کرو کیونکہ ہمیں تمہاری ناراضگی پسند نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تبھی قیمت ہے اس آنسوں کی جو آنکھ سے بہتا ہے.
فرمایا یہ آنسو اگر بہن کے غم میں بہایا جائے، باپ کے غم میں بہایا جائے، اپنے مرحوم کے غم میں بہایا جائے، اس کی قیمت نہیں ہے، لیکن یہی آنسو جب حسین کے غم میں بہتا ہے، عزیزو آنسوؤں کا نہ رنگ بدلتا ہے نہ ذائقہ بدلتا ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں آنسوؤں کی خریدار جناب سیدہ فاطمہ بن جاتی ہیں۔ یہی میرے قدم ہیں، اگر اسلام آباد سے پیدل لاہور کی طرف جائیں کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن یہی قدم جب نجف سے پیدل کربلا جاتے ہیں، ہڈیاں وہی ہیں، گوشت وہی ہے، نہ اجزاء بدلے نہ اعضاء بدلے۔ معصوم کی روایت کے جملے ہیں، فرمایا ان قدموں کی خاک کو ملائک اپنے پروں پہ اٹھاتے ہیں۔ مولا کیا ہوا ان قدموں کو، کیا ہوا ان آنسوؤں کو؟ فرمایا نسبت بدل گئی، اب اس کی نسبت حسین سے ہے، اب اس آنسو کی نسبت کربلا سے ہے۔ اسی لیے امام علی فرماتے اے میرے شیعو تمہاری نسبت علی سے ہے، اپنی عزت کا خیال نہ کرنا لیکن اس نسبت کی عزت کا خیال کرنا کہ علی منابر من نور، کے امام فرماتے قیامت میں میرے شیعہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، اگر کوئی تمہیں دور سے دیکھے تو یہ کہے جب علی والا یا علی والی ایسی ہے تو اس کا مولا علی کیسا ہوگا۔ یہ بڑی قدرت ہے جو خدا نے آپ کو عطا کی۔ ایک مومن نے عرض کیا، کیونکہ آج خصوصی طور پہ کہا گیا ہے کہ جناب بی بی سکینہ کے مصائب پڑھے جائیں، یہ بی بی بھی باب الحوائج ہے، بڑی شباہتیں ہیں جناب سکینہ کی جناب فاطمۃ الزہرا سے، عرض کروں گا، لیکن ایک بوڑھا شخص ہے، عرض کی کہ مولا حسین جن کے پاس پیسہ ہے صحت ہے وہ آپ کی زیارت کو آ رہے ہیں، کہ مولا نہ پیسہ ہے نہ صحت ہے، اور آپ نے فرمایا زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حسین کی زیارت ضرور کرنا، کہ مولا صحت نہ ہونے کی وجہ سے، مال نہ ہونے کی وجہ سے میں نہ آ سکا تو کیا میں مر جاؤں گا اور میرے نام اعمال میں یہ ثواب لکھا نہیں جائے گا؟ کہا کہ مولا آپ کا لقب تو کریم ہے، کریم کا مطلب کسی کو محروم نہیں کرتے۔ قم کے عالم دین نے جب امام زمانہ کو خواب میں دیکھا کہ مولا آپ کریم ہے، کہاں؟ کہ مولا ہم نے تو سنا ہے کریم کسی کو اپنی رحم سے، کرم سے، ثواب سے محروم نہیں کرتا۔ کہا نہیں کرتے۔ تو اس نے رو کر کہا مولا پھر سیدہ فاطمہ کی قبر کی زیارت سے ہم شیعہ محروم کیوں ہیں؟ اگر آپ کریم ہیں تو زیارت ہونی چاہیے۔ قبر کو چھپایا گیا، اس کا مطلب ایک ثواب سے تو ہمیں محروم کر دیا گیا۔ امام نے فرمایا قبر کو چھپایا مصلحت تھی، لیکن ہم نے تجھے ثواب سے تو محروم نہیں کیا۔ کہ مولا کیا مطلب؟ کہ جسے فاطمہ کی قبر کا ثواب لینا ہے وہ قم معصومہ کی زیارت کر لے۔ ہم کریم ہیں، ہم تجھے کبھی بھی کسی چیز سے محروم نہیں کرتے۔ یہ بوڑھا روتا رہا اور کہتا رہا کہ مولا مال کی نہ وجہ سے، صحت کی وجہ سے میں آپ کی زیارت پہ آ نہیں سکتا۔ کہ رو رو کے سے نیند آ گئی، خواب میں اپنے مولا کو دیکھا۔ امام نے کہا کس نے کہا کہ ہم نے تجھے محروم کیا ہے؟ یہ چھٹے امام کی روایت بھی ہے۔ فرمایا جس شخص کو بھی توانائی نہیں ہے، جسمی توانائی، مالی توانائی، زیارت پہ نہیں جا سکتا، ہم کریم ہیں، ہم محروم نہیں کرتے۔ فرمایا جسے بھی حسین کی زیارت کا ثواب لینا ہے تو معصوم فرماتے ہیں خلوص دل سے اپنا چہرہ کربلا کی طرف کرو، جہاں بھی بیٹھے ہو، جس حال میں بھی بیٹھے ہو، دل کا قبلہ کربلا کی طرف کرو اور خلوص دل سے سلام کرو اپنے آقا حسین کو۔ کہو السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین۔ کہ مولا کیا زیارت کا ثواب مل جائے گا سلام کرنے سے؟ کہا ایک نشانی ہے، اگر وہ نشانی تیرے دل میں آ جائے تو سمجھنا تیرے نام اعمال میں لکھ لیا گیا اس نے حسین کی زیارت کر لی۔ کہ مولا کون سی نشانی ہے؟ کہ جب حسین کو سلام کرو تو نشانی یہ آئے تیرا دل ٹوٹنا چاہیے۔ کسی مومن نے کہا کہ مولانا دل کیسے ٹوٹے؟ میں نے کہا میں اپنی کیفیت بتاتا ہوں، مجھے آپ کا نہیں پتا۔ میں نے کہا جب پہلی مرتبہ کربلا گئے تھے، حسین کی زری کو دیکھ کر جیسے دل ٹوٹا تھا کہ انسان میں ضبط نہیں آتا، وہ اپنے رونے کو ایک مرتبہ آپ رونا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔
اسے کہتے ہیں دل کا ٹوٹنا. فرمایا جب حسین کو سلام کرو اور دل ٹوٹ جائے اور نہ چاہتے ہوئے، معصوم کا فرمان ہے، آنکھوں سے آنسو آ جائیں، میرے مولا فرماتے ہیں یہ مت سمجھنا یہ تیرا آنسو ہے، یہ حسین نے تمہارے سلام کا جواب دیا ہے.